یہ خرگوش کے بچے لے کے آئے ریبٹ. تو اکارڈنگ ٹو اونر کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ اموات ان میں ہو رہی ہے. ان کے پاس کوئی 30-40 خرگوش ہیں. ان میں روزانہ کے حساب سے ان میں 1 2 یا 3 کی اموات ہوتی ہے. تو اس سے مالک سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا مطلب کہ ان سے بھی ہسٹری لے لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اچھا یہ کب سے ہیں ان کی یہ جو مر رہے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا؟ یعنی مارچ کا مہینہ جب شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں اموات شروع ہو جاتی ہے. اور یہ جب کتنے مطلب کہ روزانہ کے حساب سے کتنے مرتے؟ 1 مرتے 2 مرتے کس طرح؟ 3 روزانہ مرتے ہیں. اچھا. اور اس میں جب یہ مرتے ہیں تو کیسے یہ اس طرح خاموش ہو کے پڑے رہتے اور ایک دم رات کو صحیح ہوتی ہے جب صبح ہو جاتے ہیں نا تو ایسے پڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے پڑے آپ کو نظر آتے مرے ہوئے. اچھا ان میں کوئی 2 نر وغیرہ تو آپ نے اس میں نہیں رکھے؟ نر کتنے ان کے ساتھ؟ 5 ہو گئے 4. وہ خود بھی چونکہ اکثر جو ہے یہ خود بھی لڑتے ہیں نا یا پھر ان بچوں کو بھی مارتے ہیں یا کچھ اس طرح تو نہیں ہے کوئی اس میں؟ نہیں ایسے کام بھی نہیں دیکھتی. اچھا. تو کوئی دوائی وغیرہ کوئی ان کو کچھ دی ہوئی یا نہیں دی ہوئی؟ دوائی نہیں دیتے. دوائی وغیرہ ابھی تک کچھ نہیں. ٹھیک. اور یہ کتنے مہینے کی ہے؟ 1 مہینے کی ہو گئی 15 دن. کیونکہ یہ چھوٹا سائز ہے تھوڑا سا اس سے تھوڑا بڑا ہے تو یہ مختلف سائز اس کے ہیں ایج کے ہیں. اچھا اچھا. اب یہ خرگوش آپ لوگ دیکھ لیں یہ ایک مرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ مرا ہوا لے کے آئے ہیں اور باقی یہ ایک زندہ ہے وہ دکھانے کے لیے کہ اس میں یہ مسئلہ ہے. تو اب اس کا ہم پوسٹ مارٹم کریں گے کیونکہ ہسٹری آپ لوگوں نے دیکھ لی. ہسٹری مالک صاحب نے سن لی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کے ہم پوسٹ مارٹم وغیرہ کرتے ہیں کہ ان میں اموات کیوں ہوتی ہے اور کس وجہ سے. کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ کا مہینہ جب شروع ہو جاتا ہے اسپیسیفک اس سے باقی مہینے میں نہیں مرتے. اسپیشلی مارچ کا مہینہ جب شروع ہو جاتا ہے تو ان میں ان کی اموات شروع ہو جاتی ہے. تو پہلے تو ان کو کلینکلی دیکھ لیتے ہیں کہ کلینکل اس میں کیا سائنس سمپٹمس وغیرہ کوئی ہمیں اگر محسوس. سانس کا کوئی ایگزیکٹ اس طرح تو وہ نہیں ہے محسوس ہو رہا. باقی ہارٹ بیٹ جو ہے ان کی تیز ہے تو ان کو کیونکہ آج کل لوگ ان کو بہت زیادہ پالتے رہتے ہیں. مطلب کہ ایک فارمنگ ریبٹ فارمنگ لوگ رکھتے ہیں جس طرح مختلف شوقین ہوتے ہیں شیپ گوٹ فارمنگ کی تو اس طرح بٹیر فارمنگ کی. تو اب لوگوں نے جو ہے نا یہ ریبٹ فارمنگ جو ہے نا خرگوش پالنے کی جو فارم وغیرہ ہے یہ لوگوں نے شروع کیے ہیں کیونکہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بزنس یا کچھ نہ کچھ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ.
تو اب اس کے ہم وہ کرتے پوسٹ مارٹم وغیرہ کرتے تو بیسیکلی اس میں کیا کوئی سولوشن کوئی پیریڈ نہیں پانی نارمل سلائن جو دونوں اس طرح نہ یہ اس کی تو یہ پاؤں بھی ٹوٹی ہوئی ہے یہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یہ دیکھو نا کیسے باہر ڈالا تھا اس کی وجہ سے بہرحال یہ یہاں سے بروکن ہے یہ شاید مرنے کے بعد کسی بلی وغیرہ نے پکڑ کے شاید اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں ایک سیزر لاؤ شارپ صحیح چلو یہ رات کو مرا ہوا ہے صبح مرا ہوا ہے یہ ایئر سیکولائٹس ٹھیک ہے یہ ایئر سیکولائٹس یہ لنگز ہیں اس کے اوپر یہ لنگز یہ لنگز کی کلر دیکھیں یہ لیور ہے یہ لنگز کے کچھ وہ ہے ایک سائڈ کا پورشن ہے یہ دیکھو ڈسکلریشن اس کا کلر جو ہے نا چینج ہوا ہے ڈارکش لائٹ
रेडिश, ये देखो मुख्तलिफ ही उसमें इफेक्टेड है लंग्स भी. ये किडनी है, ये किडनी भी स्वोलन है. ठीक है. ये लीवर है, लीवर भी इफेक्टेड है क्योंकि सबसे पहले जानवर में लीवर कलेजी जो है ना वो इफेक्ट होती है. ठीक है. लीवर का नॉर्मल कलर इस तरह होता है जिस तरह ये, लेकिन ये देखो ये डार्किश साइडों पे डार्किश इसका रिएक्शन है. ये लार्ज इंटेस्टाइन है. ठीक है. वो स्मॉल इंटेस्टाइन था. ये जिजनम जिसको कहते हैं, ड्यूडेनम, जिजनम वगैरह जो पोर्शन है. ये जगह जगह इंटेस्टाइन में भी ये हेमोरेजिस है. ठीक है. ये जगह जो इंटेस्टाइन में भी कुछ ना कुछ वो है, लेकिन ज़्यादातर ये कौन सा किनार है? ये वो है रेक्टम का लास्ट पोर्शन, रेक्टम. No, full. Listen. ये हार्ट है. ये देखो ना, ये ब्लड क्लॉट हुआ है इसमें. ठीक है. क्लॉट हुआ है. चैम्बर है. ठीक है. इसमें ये लंग्स है. असल में लंग्स देख लें. ये नॉर्मल, ये देख लें. ये इसमें ब्लड जम हुआ है, हेमोरेजिक टाइप है. तो ज़्यादातर जो इसमें सस्पेक्ट ये लंग्स देख लें. इसको मैं काट लेता हूँ.
ये देख, ये मुख्तलिफ डिसकलरेशन कलर चेंज हुए लंग्स में, ये एक कलर में होनी चाहिए ये, क्योंकि रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम जब भी होता है, ये देख लें, सांस का मसला होता है आजकल मौसम में, ये बहुत ज़्यादा ये आ रहा है, ये रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम की चांसेस हैं, ठीक है। तो ये लंग्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो है वो लंग्स इफेक्ट हुए हैं, किडनी सोलन है, यस सर। ठीक है। बाकी इसमें कोई इस तरह ख़ास प्रॉब्लम है, चूँकि लीवर डिस्कलरेशन है। ये पोस्टमार्टम का तरीका भी आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। वहाँ से बोलो उसके बाद ये टू चेक द ओरल रीजन, आपने रिस्पिरेटरी पोर्शन के ओरल रीजन को देखना है। ये टंग है, ये जुबान है इनकी, ये ओरल कैविटी है पूरी, ये ट्रेकिया है, सर ये बकल कैविटी ग्रीन क्यों? ये घास वगैरह है। ट्रेकिया इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि ये इन्फेक्शन जब पहले अटैक होता है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो पहले अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर इन्फेक्शन अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट बेहतर होती है तो वो इन्फेक्शन नीचे चला जाता है, डीप रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी चेस्ट में चला जाता है। अक्सर आप लोग खुद भी देखते हैं कि जब रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम शुरू होती है तो पहले थ्रोट रीजन में इरिटेशन हो, वहाँ पे ज़ख्म या जिस तरह भी इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, बाद में थ्रोट ठीक हो जाती है, लेकिन इन्फेक्शन डीपली चेस्ट में चला जाता है, और चेस्ट में फिर बलगम वगैरह वहाँ पे फिर मसाइल शुरू हो जाए, चेस्ट इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, तो फिर ये लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वहाँ पे चली जाती है। तो क्योंकि इसमें और कोई ख़ास क्लियर डिमार्केशन नहीं है, यही उस टाइम रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से इनकी अमवात वगैरह हो जाती है। तो इसके लिए फिर कुछ मेडिकेशन वगैरह, एंटीबायोटिक, चूँकि रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो ऐसे रिस्पिरेटरी जब इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है, लेकिन वायरल में आप लोगों को मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका कि वायरल इन्फेक्शन में हम ऐसी चीज़ वो देते हैं जिस तरह इम्यूनो बूस्टर हो। तो वैक्सीनेशन बिफोर कमिंग ऑफ द वायरल इन्फेक्शन से पहले हम वैक्सीनेशन करते हैं। एट द टाइम ऑफ अटैक जब होती है तो उसमें हम एंटी सीरम हम कर सकते हैं। वैक्सीन हम इसलिए नहीं करते हैं कि चूंकि ऑलरेडी एक वायरस एक जानवर एक परिंदे के अंदर मौजूद है, ऊपर से जब आप मज़ीद उसमें किल्ड वैक्सीन या लाइव वैक्सीन आप करवाते हैं तो वो चूंकि ऑलरेडी वो जिस्म जिसके जिस्म के अंदर एक वायरस मौजूद है, ऊपर से और वायरस वैक्सीन के थ्रू डालते हैं, तो उस स्ट्रेस उस बर्डन की वजह से उस जानवर की डेथ हो जाती है। तो जितने भी फिर जानवर परिंदे में ऑलरेडी इन्फेक्शन होते हैं उनकी डेथ फिर कंफर्म हो जाती है, जिनमें नहीं होती वो फिर रिकवर वजीद वो इम्यूनो बूस्टर हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि हेल्दी जानवरों को अलग करें और अनहेल्दी को फिर अलग करें, फिर दोनों को डिफरेंट ट्रीटमेंट करें। फिर पहले जो डिजीज़ जानवर है, डिजीज़ परिंदे हैं, उनके पास जाएं, उनको मेडिकेशन करवाएं, उनको खुराक डालें, उनकी बर्तन हर चीज़ अलग रखें। उसके बाद आप फिर कपड़े मपड़े चेंज करके, जो भी आप हैं शूज़ वूज चेंज करके, फिर आपने अपने हेल्दी जानवरों के पास जाना है, हेल्दी परिंदों के पास जाना है। उनको आपने साफ़ सुथरा खुराक मेडिकेशन का फिर अलग आपने करना है।
جو بیمار ہیں ان کا ڈوز تھوڑا بڑھا کے دینا ہے, ان کو تھوڑا کم ہم دیتے ہیں تاکہ وہ مطلب اس میں اگر کوئی تھوڑی بہت ہو تو وہ ریکور ہو جائیں گے. تو ابھی چونکہ اس میں بھی اتنی کلیئر تھوڑا سا ریسپریٹری پرابلم کہ وہ ہے, باقی اس میں اتنی کلیئر وہ نظر نہیں آ رہی. لیکن اس میں یہ تھے کہ لنگز کافی پوسٹ مارٹم کے بعد جو ہے نا ہسٹری ہم نے لے لی, ہسٹری کے بعد جو ہے نا ہم نے کلینکلی ویژول ایگزامینیشن کیا, پھر فزیکلی ہم نے چیک کیا, پھر پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کیا ہے. پوسٹ مارٹم کے بعد لنگز اور لیور میں زیادہ تر ہمیں افیکٹڈ نظر آ گئے, جن کی وجہ سے ایک جانور, چونکہ لنگز جب ایک جانور یا پرندہ یا جو بھی وہ سانس نہیں لے سکتا صحیح طریقے سے, تو اس کی چونکہ پھر سانس کی صفائی جو ہوتی ہے, آکسیجنیشن, ڈی آکسیجنیٹڈ اور آکسیجنیٹڈ بلڈ, جو صاف خون اور گندا خون, ان کی ایک پراپر جو ہے نا ایک جو نظام چلتا ہے ایکسچینج آف گیسز, وہ نہیں ہوتے. کیونکہ وہاں پہ جو لنگز ہوتے ہیں اس میں بلغم ہوتی ہے, اس بلغم کے تھرو یا وہ جو انفیکشن کے تھرو جو وہاں پہ میوکس ہوتا ہے اس کے تھرو آپ سانس نہیں لے سکتے, تو وہ ایکسچینج آف گیسز نہیں ہوتے, پھر وہ جو صاف خون نہیں بنتا, تو پورا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے پھر دن بدن جو ہے نا وہ جانور ہے, پرندہ ہے, خرگوش ہے, جو بھی ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے اور آخر میں پھر وہ مر جاتا ہے. تو چونکہ ویدر چینج ہو رہا ہے اور ایک ویدر دوسرے میں کنورٹ ہو رہا ہے, تو اس موسم میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک پرابلم ہو. تو اب پوسٹ مارٹم سے ہم یہ صرف یہ دو چیزوں کا زیادہ تر وہ محسوس ہوا, باقی اس میں تو اس کے ہم اینٹی بایوٹک اس کے لیے لکھوا دیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو کوئی امیونو بوسٹر, ٹانک, ملٹی وٹامنس وہ دے سکتے ہیں, ان میں پانی میں بھی دے سکتے ہیں, انجیکٹ بھی کر سکتے ہیں, اور اینٹی بایوٹک ساتھ چلائیں. تو باقی صفائی ستھرائی برتن وغیرہ جو انفیکٹڈ وغیرہ ان کو الگ کریں گے, جو ہیلدی ان کو الگ کریں گے. اس بہاف پہ پھر ان کی ہم کچھ میڈیکیشن کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کوشش کریں کہ ان کو شیئر کیا کریں تاکہ اور لوگ بھی ان کو بھی فائدہ ہو جائے اور وہ بھی ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں. یہ ایک چینل جو ہے نا ویٹ ہیلتھ اینڈ سرجیکل کلینک کے نام سے ہے, یہ فیس بک پہ بھی ہے اور یوٹیوب پہ بھی ہے. یہ دونوں آپ لوگ اس کو فالو بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں, تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ان جانوروں کو, پرندوں کے بارے میں مختلف جتنے بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں, ان کے پرابلم ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں جن کے بعد میں بڑھ جاتے ہیں اور اس سے مزید ایک جانور کی حالت بگڑتی ہے, تو اس سے پہلے اگر آپ ان کو دیکھا کریں, ان میں سے میں نے بتائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کی وجہ سے آپ ان کو, پرندوں کو بچا سکتے ہیں, جانور کو بچا سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ زیادہ لاس سے بچ سکتے ہیں. جس طرح بھی آپ کو میں نے بتایا کہ ہیلدی اور جو ان ہیلدی ہے ان کو الگ کرے, بیمار کو الگ کرے, آپ اس کو بیماروں کو اور ہیلدی جو ہے نا صحت مند سب کو اکٹھا رکھیں گے, تو ظاہر بات ہے آج ایک پرندہ ہے, ایک جانور ہے, کل دوسرا ہے, پھر تیسرا ہے, چوتھا ہے, آپ الگ نہیں کر رہے ہیں, تو ان سے مزید اموات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تھینک یو.